محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محفل اسماء الہی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی محفل میں ہم دیکھیں گے اللہ جل شانہ کے نام الجبار کے متعلق۔ ناظرین کرام، الجبار جو نام ہے اللہ جل شانہ کا، اس کے متعلق لوگوں میں ایک غلط فہمی اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے اس نام الجبار کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ زبردست، ظالم اور بدلہ لینے والا۔ اس قسم کا مطلب لوگوں کے ذہن میں الجبار کے متعلق ہے۔ اس لیے بات چیت میں کہیں بات آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ غفور الرحیم بھی ہے، ساتھ میں جبار اور قہار بھی ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ کے اس نام الجبار کو، اللہ القہار کو غفور الرحیم کے اپوز سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ الجبار کا یہ مطلب نہیں ہے۔ الجبار کا کیا مطلب ہے، آپ سنتے رہیے۔ اللہ جل شانہ کا یہ پاک نام الجبار، اللہ جل شانہ کا جو نام ہے، اس کا مطلب ہے وہ ذات جو اپنی مخلوق کے کاموں کو ٹھیک کرے، مخلوق کے کاموں کو درست کرے، مخلوق کے لیے وہی چیز طے کرے جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ دیکھیے کتنا پیارا معنی ہے اس کا، الجبار کا۔ کہاں لوگوں نے اس کو ظلم اور زیادتی سمجھا ہوا ہے، اور کہاں اتنا پیارا مطلب اللہ جل شانہ کے اس نام الجبار کا ہے۔ دوسرا مطلب ہے کمزوری اور خستہ حالی کو دور کرنے والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، اس کا نام ہے الجبار۔ اس لیے حدیث پاک میں ایک دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: یا جابر کل عظم کثیر، کہ اے ہر ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔ تو یہاں جو جابر کا مطلب ہڈی کو جوڑنے والا ہے، وہی مطلب الجبار کا ہے کہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، کمزوری اور خستہ حالی کو دور کرنے والا۔ تیسرا مطلب الجبار کا ہوتا ہے اپنے ارادے اپنی مخلوقات پر نافذ کرنے میں غالب ہو۔ یعنی اس کو اپنا کوئی حکم، اپنا ارادہ کسی پر لاگو کرنا ہے تو کسی کو پوچھنے اور کسی سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اپنے کسی اسمبلی میں کوئی قانون پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ارادہ ہی قانون ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے۔ یہ مطلب ہے الجبار کا۔ لوگوں نے یہ جبار کا مطلب اردو والا جابر اور ظالم لے لیا ہے۔ اردو میں ظالم کو اور سفاک آدمی کو، برے آدمی کو جابر اور ظالم کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ اردو والا مطلب عربی میں چپکا دیا، اور الجبار کو بھی لوگ یہی سمجھنے لگے کہ جبار کا وہ مطلب ہے جو غفور الرحیم کے اپوز اور اس کا مخالف ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ الجبار اللہ جل شانہ کا یہ پاکیزہ نام ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ قرآن کریم میں الجبار کو اللہ جل شانہ نے استعمال فرمایا ہے ایک جگہ پر۔ یہ جو نام ہے اللہ جل شانہ کا پاکیزہ، اس کی تجلی ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ ٹوٹتے ہیں، بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں اور دل توڑ دینے والی چیزیں آتی ہیں، ایسی کہ آدمی مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ آدمی کا جب دل ٹوٹتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسی مایوسی میں آدمی کو خودکشی کرنا ہی سمجھ میں آئے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کچھ ہی لمحوں میں اس کے دل کو جوڑتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا اس کا دل کسی طرح سے جڑتا ہے اور واپس اپنے روٹین کی زندگی پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ٹوٹ جاتی ہے، اس کو واپس جوڑنے کا کام اللہ جل شانہ کا ہے، اور اللہ جل شانہ عجیب و غریب قدرت کے ذریعے سے اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو نام ہے اللہ جل شانہ کا، اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت ہی مشہور دعا منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرماتے تھے: یا جابر کل کثیر و مسہل کل عسیر، کہ اے وہ ذات
جو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتی ہے، ہر ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتی ہے اور ہر مشکل کو آسان بناتی ہے، اے ذات میرے ٹوٹے ہوئے کاموں کو بنا دے اور میری مشکلوں کا آسان فرما دے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے۔ یہ جو نام ہے اللہ جل شانہ کا الجبار، اس سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی تجلی ہم اپنے اندر کیسے اتار سکتے ہیں، اس کے لیے بہترین دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان، آپ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے تھے تو اس میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ دعا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ ہاں امام صاحب ہے اور فرض نماز پڑھا رہے ہیں تو امام صاحب کو یہ مشورہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے مختصر نماز پڑھائے، اس لیے امام صاحب نہ پڑھے۔ لیکن عام لوگ ہیں جو اپنی سنت نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس میں 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کو پڑھنے سے بہت فائدہ بھی ملے گا، اور اس دعا میں جو چیزیں مانگی گئی ہے وہ نعمتیں بھی ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی جاندار بنے گی۔ دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، بس صرف اتنی چیزیں ہیں جس میں یہ 5 بڑی بڑی نعمتیں مانگی گئی ہیں۔ اللہم اغفر لی کہ اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی مجھ پر رحمت نازل فرما، واجبرنی میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے، میرے ٹوٹے ہوئے کاموں کو صحیح بنا دے، میری کمزوری کو دور فرما، یہ سب مطلب اس کے ہو سکتے ہیں۔ واہدنی اور مجھے ہدایت عطا فرما، وارزقنی اور مجھے روزی عطا فرما۔ تو یہ 5 چیزوں کی دعا 2 سجدوں کے درمیان مانگنا، یہ آپ کو الجبار کی تجلی بھی عطا فرمائے گا، ساتھ ساتھ میں یہ 5 بڑی بڑی نعمتیں بھی ملے گی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کی نماز بھی جاندار ہوگی۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ میرے یہ ناظرین اپنی ہر نماز، خاص کر کے نفل اور سنت نماز میں 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ دعا ہے، پھر سے ایک مرتبہ میں بولتا ہوں، آپ یاد کر لیجئے یا نوٹ کر لیجئے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ یہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے نام الجبار کی آپ کو تجلی حاصل ہوگی۔ دوسرا فائدہ اس نام مبارک کا، لاس ریکوری۔ کسی بھی چیز میں آپ کا لاس ہوا ہے، چاہے آپ کا فزیکل لاس یعنی آپ بیمار ہو گئے، کمزوری آ گئی ہے، یا آپ کا اکنومیکل لاس ہوا ہے یعنی کاروبار میں نقصان ہوا ہے، روزی میں آپ کی کمی آ گئی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اور لاس ہے، جتنا لاس ہے اس کی ریکوری کے لیے اللہ جل شانہ کا یہ نام، پاک نام یا جبار اجبرنی، یا جبار اجبرنی، اس نام کو آپ ورد رکھیں، آپ کا لاس ریکور ہو جائے گا۔ ہر پیچیدہ اور مشکل کام جو نہیں بن رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے، محنت کے بعد بھی کام نہیں بن رہا ہے، ایسے مشکل کاموں کو بنانے کے لیے اور الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کے لیے اور کھولنے کے لیے، یا جابر کل کثیر و مسہل کل عسیر، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، اس کا ورد رکھیں، اس سے آپ کے سارے مشکل کام آسان ہو جائیں گے، سارے الجھے ہوئے مسائل سلجھ جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا اللہ جل شانہ کا پاک نام الجبار، اس کے معنی، اس کے فوائد۔ اگلے مجلس میں انشاءاللہ ہم ایک اور نام اللہ جل شانہ کا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔